السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، صحابہ کرام کے زہد و ورع اور تقوی تمام مومنین کے لیے یہ ایک نمونہ ہے۔ نیک لوگوں کی زیارت اور وعظ و نصیحت کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس سے ایک مومن کے دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ سامعین محترم، آئیے اسی موضوع کے تعلق سے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کو سماعت کرتے ہیں۔ وعن نبی ربیع حنظلة بن الربیع الاسیدی الكاتب احد کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لقینی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال كيف كنت يا حنظلة؟ قلت نافق حنظلة، قال سبحان الله ما تقول؟ قلت تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كالنار عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والزعيات نسينا كثيرا۔ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كالنار العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والزعيات نسينا كثيرا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ربیع حنظلہ بن ربیع اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے یہ کاتب تھے۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، یعنی میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جب ہم پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، اب ہمارے سامنے
جنت اور دوزخ کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کے آ جاتے ہیں، بیوی بچوں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس طرح کی باتوں سے ہم بھی دوچار ہوتے ہیں، اگر یہ نفاق ہے تو اس نفاق میں ہم بھی مبتلا ہیں، اور اس اعتبار سے یہ نہایت ہی تشویشناک معاملہ ہے۔ چنانچہ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چلے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا وہ کیسے؟ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں اور آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم آپ کی مجلس سے نکل کے آتے ہیں تو بیوی بچوں میں کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو گے جس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو، تو اللہ کے ملائکہ تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ، وقت وقت کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، یعنی ہر لمحے انسان کی ایک ہی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ حالات کے اعتبار سے کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، غور و فکر کا مقام ہے۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں منافق ہو گیا۔ دور حاضر کا جائزہ لیا جائے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو وعدہ نہیں نبھاتے، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ایمانتوں میں خیانت کرتے ہیں، کذب بیانی دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بتائیے ان کا عالم کیا ہوگا؟ منافقت کی تمام بری خصلتیں آج کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ سوچئے، تدبر سے کام لیں۔ آئیے اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نفاق سے، بری عادتوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنے کی اے اللہ توفیق ارزانی عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔